بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. میں طارق متین ہوں. واللہ خیر الماکرین. اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے. وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے. سوشل میڈیا پر ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے سینئر صحافی سید عمران شفقت صاحب کے حوالے سے. اور عمران شفقت صاحب صحافت بھول گئے، خبر بھول گئے، کچھ نہیں جانتے، نہ جانے کیا کچھ شروع ہو گیا ہے. دیکھیے بات یہ کہ سیدھی بات ہے، غلطی کسی بھی انسان سے ہو سکتی ہے، مجھ سے، آپ سے، کسی سے بھی ہو سکتی ہے. صرف اللہ کی ذات جو ہے وہ اسی کو زیبا ہے کہ پرفیکشن کی بات کی جائے. باقی انسان خطا کا پتلا ہے. مگر جس طرح سے اس وقت نون لیگیوں نے آستینیں چڑھائی ہیں اور عمران شفقت کو وہ گالیوں سے نواز رہے ہیں، تو حیران کن ہے. عمران شفقت صاحب کی ہمیں ہمدردی، میرے سینئر ہیں، میرے ساتھ دو چینلز میں، دنیا نیوز میں اور آپ نیوز میں انہوں نے کام بھی کر رکھا ہے. لیکن میں اپنی رائے رکھتا ہوں کہ مجھے عمران شفقت صاحب کی ہمدردی وہ نظر آتی ہے مسلم لیگ نون کے حق میں، یا پی ٹی آئی سے ناراض نظر آتے ہیں. ہمارے ہاں ایک ڈویژن تو ہے. تو عمران شفقت صاحب یہ خبر جو دے رہے ہیں، بڑی عمران شفقت صاحب کو مسلم لیگ نون کے لوگ محبت سے نواز رہے ہیں. ماجرا کیا ہے میں ابھی آپ کے سامنے یہ بھی رکھوں گا. لیکن رانا ثناء اللہ صاحب نے جو گفتگو کی ہے، میرا یہ خیال ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب اتنے سینئر، اتنے جہاں دیدہ اور کئی حوالوں سے گنجائش رکھنے والے سیاستدان ہوتے ہوئے بھی شاید کچھ چیزیں، میری رائے ہے، یہ میرے پاس خبر نہیں ہے، ریڈ نہیں کر پا رہے کہ کیا ہو رہا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، رانا ثناء اللہ صاحب جیو پر آئے، شہزاد اقبال صاحب پروگرام اپنا نہیں کر رہے، مبشر ہاشمی صاحب ان کی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو اسحاق ڈار صاحب کا معاملہ ہے، یہ معاملہ نان ایشو ہے. یہ اسحاق ڈار صاحب کا تو معاملہ ہی نہیں ہے، زبردستی اسحاق ڈار صاحب تک لے جایا جا رہا ہے. معاملہ تو رضا ڈار کا ہے. پھر رانا ثناء اللہ صاحب نے ہمیں اسلامک ہسٹری، پاکستان کا قانون، شریعت سب بتانا شروع کر دیا. یعنی وہ کہنے لگے کہ اگر کسی کا کوئی قریب ترین عزیز بھی ہو تو بھی وہ کسی اپنے پیارے کی جانب سے جو کچھ ہوا ہے اس کے لیے ذمہ دار تو نہیں ہے، تو نان ایشو ہے. اچھا، رانا صاحب کہنے لگے نان ایشو ہے. تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ نان ایشو کیسے ہے؟ پاکستان میں باہر سے دو لڑکیاں آتی ہیں اور ان لڑکیوں کے ساتھ بدترین جرم انجام دیا جاتا ہے، یہ نان ایشو ہے. یعنی یہ جو 8 تصویریں ڈی آئی جی فیصل کامران نے جاری کی ہیں، جن میں سے ایک تصویر کے بارے میں کہا جا رہا ہے، یا ممکنہ طور پر 2 تصویروں کے بارے میں، دونوں بڑے خاندان کے لوگ، کہ یہ تصویریں غلط ہیں، بلر کر کے بھی غلط ہیں، یہ کہا جا رہا ہے. تو آپ ایک چیز دیکھیے کہ ہمارے سامنے سچویشن کیا ہے کہ یہ بہت کم عمر کے 20 سے 25 سال کی عمر کے نظر آنے والے لوگ ہیں. ان میں صرف ایک بندہ ہے جو ذرا بڑا نظر آ رہا ہے، جو کوئی 40+ کا ہے. باقی تو بہت چھوٹی عمر کے نوجوان لڑکے ہیں. وہ اتنا بڑا جرم انجام دیتے ہیں، اور ہمارے ملک میں ہو، بین الاقوامی بے عزتی ہو، انڈیا میں دھڑا دھڑ ہیڈ لائنز چل رہی ہیں، اور رانا صاحب کہہ رہے ہیں نان ایشو. پہلی بات. دوسرا کہنے لگے کہ ڈار صاحب کی طرف کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ کچھ لوگ اپنے موٹیو کے تحت لے کر جا رہے ہیں. اچھا، موٹیو کی بات تو گئی بھاڑ میں. بات یہ ہے کہ رانا صاحب خود اگلا جملہ کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے، یعنی رضا ڈار صاحب کے پیسوں کا لین دین کا معاملہ تھا، ہو سکتا ہے رضا ڈار صاحب نے یہ سوچا ہو کہ ان لڑکیوں کو پاکستان بلا کے، پھر رانا صاحب نے سکرو کو کہا سکرو کر کے پیسے نکلوا لیں گے. اب جب 21-22 سال کا، 23 سال کا، یہی ایج بتائی جا رہی ہے، نوجوان یہ سوچتا ہے کہ میں ان کو پاکستان بلاتا ہوں، اور پھر وہ وزیر خارجہ کا، نائب وزیر اعظم کا نواسہ ہے، اور وہ استعمال کرتا ہے، لڑکیاں 164 کے بیان میں بتاتی ہیں، وہ استعمال کرتا ہے دفتر خارجہ کا، وہاں پر اپنے اثر و رسوخ کا، اور اس کے بعد وہ ان کا ویزا لگواتا ہے. 21-22 سال کا نوجوان. تو یہ ڈار صاحب سے کنیکٹڈ کیسے نہ ہوا؟ یعنی اگر ڈار صاحب کو نہیں بھی پتا اور دفتر خارجہ کے لوگوں نے یہ سوچ کے کہ ڈار صاحب کے گھر کا بچہ ہے، جو کام کہہ رہا ہے کر دو، تو بھی ذمہ داری ڈار صاحب کی ہے. یہ عجیب و غریب مذاق ہے کہ ڈار صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے. ڈار صاحب کو کیوں گھسیٹا جا رہا ہے؟ ڈار صاحب سیدھے سیدھے انوالو نکلتے ہیں. اور جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق تو ان لوگوں نے بڑا پریشر ڈالا ہے. پولیس کے انسائیڈرز، ڈی آئی جی فیصل کامران صاحب بھلے تعریف کر رہے ہوں،
علی ڈار صاحب کی, مریم نواز شریف صاحبہ کی, لیکن پولیس کے انسائیڈرز تو کہہ رہے ہیں کہ پنجاب پولیس پہ بے تحاشا دباؤ ڈالا گیا ہے. اس کی کہانیاں نکل آئیں تو پھر پتہ چلے گی کیا ہو. اور اس بات کا بڑا ٹھیک ٹھاک چانس ہے. دونوں طرح کی باتیں ہو رہی ہیں نا. یعنی میں منیب فاروق صاحب کو دیکھوں تو منیب فاروق صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی, اس معاملے کے آ جانے کے باوجود بھی کوئی پرابلم نہیں ہے, اوپر کوئی پرابلم نہیں ہے کہ کوئی ایسی ڈویژن پیدا ہو گئی ہو, حکومت کے جانے کی سوچ پیدا ہو گئی ہو, ڈار صاحب کو ہٹانے کی سوچ پیدا ہو گئی ہو, تو کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے. منیب فاروق صاحب ہمیں یہ بتا رہے ہیں. لیکن عمران شفقت صاحب ہوئے, کچھ دیگر صحافی ہوئے, اور ایسے صحافی جو طاقتور حلقوں کی خبریں دیتے ہیں, اندر کی خبریں, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ہونے والا ہے. اور مجرم کون ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجرم علی ڈار صاحب ہے, باس علی ڈار صاحب ہے. اور پھر اس کے بعد ان صحافیوں کو نون لیگ کے لوگ گالیاں دے رہے ہیں, سوشل میڈیا اکاؤنٹس گالیاں دے رہے ہیں, اس کی صحافت ختم ہو گئی. کل تک یہ ان کو چومنے چاٹنے پر مجبور نظر آتے تھے, پپیاں لیتے تھے ان کی سوشل میڈیا پر, اور اب کہہ رہے ہیں کہ اس کی صحافت ختم ہو گئی, یہ فارغ ہو گیا. یعنی وہ اب اس کو اب آپ یوتھیا بھی بنا دیں, جہاں آپ جا رہے ہیں تو اس کو یوتھیا بھی بنا دیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ ان چیزوں کو دیکھ کر کہ وہ صحافی جو مخصوص حلقوں کی خبریں دیتے ہیں, وہ اس میں خبریں نکال کے بھی لا رہے ہیں اور کچھ چیزیں بتا رہے ہیں اور کچھ فیصلے صادر فرما رہے ہیں. رانا صاحب پھر ریڈ نہیں کر پا رہے کہ ہو کیا رہا ہے. یعنی منیب فاروق صاحب کو دیکھیں اب تو آپ کو لگے گا کچھ اور ہے. پھر اس کے بعد آپ فیصل واوڈا صاحب کو دیکھیں اور ایسے صحافیوں کو دیکھیں جو اندر کی خبریں دے رہے ہیں. علی ڈار کو وہ بتا رہے ہیں کہ علی ڈار ذمہ دار ہے, مریم نواز شریف صاحبہ تک کھرا جاتا ہے, فیصل کامران تک کھرا جاتا ہے, اور بڑے کھل کے. یعنی جب خبر آئی تو کیا ہوا؟ خبر آئی تو کہا گیا اہم شخصیت کا نواسا, ایک اہم شخصیت کا رشتہ دار, ایک اہم شخصیت کا قریبی رشتہ دار, ایک وزیر کا قریبی رشتہ دار. یہ چل رہا تھا نا. اسحاق ڈار کا نام کس نے لیا؟ یعنی اے آر وائی نے نام لیا, تو اس کے بعد میں نے یا کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جی یہ اسحاق ڈار صاحب کا نام لیا جا رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس ایٹریبیوٹ کرنے کو یہ تھا کہ یہ اے آر وائی نے چلایا ہے. دم نکلتا ہے نا, ہم صحافیوں کا دم نکلتا ہے. پیکا لگا دو, گھر سے اٹھا لو, پولیس بھیج دو, غائب کر دو. تو صحافی یہ کر رہے تھے. احمد کھوکھر بہت زبردست رپورٹر, اے آر وائی کے ینگ رپورٹر, انہوں نے خبر دی, احمد کھوکھر نے, اور سیدھا اسحاق ڈار کا نام دیا کہ اسحاق ڈار کے نواسے ہیں. تو یہ اے آر وائی کا خبر دینا, فیصل واوڈا کا مطالبہ کرنا کہ اسحاق ڈار صاحب استعفیٰ دے دیں, ماشاءاللہ وزیر خارجہ, ماشاءاللہ نائب وزیر اعظم کہنا, اور پھر یہ کہنا کہ ان کا دفتر استعمال ہوا ہے. تو شاید رانا ثناء اللہ صاحب ریڈ نہیں کر پا رہے, ڈار صاحب ریڈ نہیں کر پا رہے, یا چلیے ایک لمحے کو مان لیجیے کہ ہم بھی ریڈ نہیں کر پا رہے. نہیں جی کوئی پرابلم نہیں ہے, یہ مان لیتے ہیں. جب آپ یہ مان کے چلیں کہ نہیں جی کوئی پرابلم نہیں ہے, تو پھر ایک بات یاد رکھیے گا کہ مشرف صاحب کہہ رہے تھے افتخار چودھری صاحب کو بٹھا کے کہ ان کا استعفیٰ لے لو, معزول کرتے ہوئے. اور جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب جو تھے وہ بیٹھے رہے. مشرف صاحب کو غالباً کہیں نکلنا تھا کسی دوسرے شہر یا دوسرے ملک, تو مشرف صاحب اٹھ گئے, پروبیبلی کراچی جانا تھا. مشرف صاحب اٹھ گئے تو بتانے والے بتاتے ہیں کہ اشفاق پرویز کیانی صاحب نے افتخار چودھری صاحب کو کہا کہ آپ کو استعفیٰ نہیں دینا, یہ کہا گیا. تو پھر کیا ہو سکتا ہے ہم غلط ریڈ کر رہے ہوں, وہ ٹھیک ریڈ کر رہے ہوں, یا دونوں ٹھیک ریڈ کر رہے ہوں. اگر دونوں ٹھیک ریڈ کر رہے ہیں تو پھر کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے, پھر وچلی گل کچھ ہو رہے, یہ پنجابی میں کہتے ہیں نا, شاید ٹھیک کہہ رہا ہوں اگر میں پنجابی میں, تو پھر کچھ ایسا چل رہا ہے. لیکن کچھ وہ جو کراچی کی اردو میں کہتے ہیں استاد کچھ چل تو رہا ہے, تو ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے. صحافی ایسے نام لیں کہ نہیں جی مریم نواز شریف ذمہ دار ہیں, کھرا ان تک جاتا ہے, کھرا علی ڈار تک جاتا ہے, فیصل کامران صاحب آپ تو مجرم ہیں اس میں, آپ نے تو یہ کیا ہے. جب صحافی یہ بات کر رہے ہوں تو شاید کچھ اور ہو رہا ہے, کچھ چل رہا ہے. اب کیا نکلے گا اس میں سے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن اس وقت چیزیں بگڑی ہوئی ہیں, اور تھوڑی بہت نہیں, میں آپ سے عرض کروں بہت ٹھیک ٹھاک بگڑی ہوئی ہیں جو چیزیں بگڑی ہوئی ہیں, اور ان کے ابھی فوری طور پر ٹھیک ہو جانے کے آثار مجھے تو نظر نہیں آ رہے.
میں بالکل غلط ہو سکتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کا بالآخر اس معاملے پر رد عمل آ گیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے مطالبہ کر دیا، لمبا چوڑا میسج ہے، اسحاق ڈار صاحب کے استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بات چیت ہوئی ہے، کچھ چیزیں طے ہوئی ہیں، اور ان چیزوں کے طے ہونے کے نتیجے میں مسلم لیگ نون کے کچھ لوگوں نے یار دیکھو یہ نہ کرنا، پی ٹی آئی کو بھی بتایا ہے، پیپلز پارٹی کو بھی بتایا ہے کہ یار گھر کے ایک بچے سے ہو گیا، آپ کے بھی بچے ہیں، خیال کرنا۔ تو یہ باتیں ہو رہی تھیں، اور میں نے شفیع جان صاحب سے رابطہ کیا۔ شفیع جان صاحب کو میں نے کچھ سوالات بھیجے، انہوں نے جوابات دیے، اور انہوں نے کہا نہیں جی ہمیں حکومتی سطح پر خیبر پختونخوا میں ایسی کوئی ریکویسٹ بھی نہیں آئی، انسٹرکشنز بھی نہیں آئیں۔ میں نے کہا آپ نے کوئی ریئیکشن دیا؟ انہوں نے کہا نہیں میں نے نہیں دیا، لیکن یہ پارٹی دے سکتی ہے، ریئیکشن دے گی۔ پھر پارٹی کا ریئیکشن آ گیا ہے۔ میں نے شرجیل انعام میمن صاحب کو بھی کچھ سوالات بھیجے، اور ان سے بھی یہی چیز کہ نون لیگی اپنے انسائڈر کا کہنا ہے کہ کچھ چیزوں کی سیٹنگ وغیرہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو کیا ایسا ہوا ہے؟ تو وہاں سے سوالوں کے جوابات نہیں آئے، لیکن بہرحال یہ سب کچھ ہوا، اور ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے اب مسلم لیگ نون مشکلات میں نظر آ رہی ہے۔ کم از کم میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کی خبریں دینے والے کچھ صحافی بہت وثوق کے ساتھ کہہ رہے ہیں، اور کچھ کہہ رہے ہیں نہیں یہ فیصل واؤڈا کی خواہش ہو سکتی ہے، کوئی اپنا اسکور سیٹل کر رہے ہوں، تو کچھ نہ کچھ چل ضرور رہا ہے۔ یہ کہانی ہے۔ آخری چیز جاتے جاتے، نون لیگ آزاد کشمیر کے رہنما ہیں شاہ غلام قادر صاحب، انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھ پہ حملہ ہوا، ان پہ حملہ ہوا۔ انہوں نے کہا مجھ پہ جو حملہ ہوا وہ حملہ کہا یہ گیا کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگوں نے کیا۔ وہ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہوا، مجھ پہ حملہ کروایا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر میں۔ یہ سچویشن ہے۔ باقی خبریں مسلسل آ رہی ہیں۔ رضا ڈار والے اس معاملے پر خبریں اگلے 1 سے 2 روز میں کچھ ممکن ہے کہ ٹھنڈی ہوں، کیونکہ ریمانڈ مکمل ہونا، چیزیں نکلنا، ابھی معاملہ کچھ ہلکا سا ٹھنڈا ہو سکتا ہے، اور 2 روز کے بعد یہ واپس ٹھیک ٹھاک گرم ہوگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔